اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ السلام علیکم، میں ہوں انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ۔ آج کی جو نئی پیشن گوئیاں ہیں، جو اس وقت پوری دنیا میں ایک بات چل رہی ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا اور وزیر اعلیٰ کون ہوگا، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات، نون لیگ کے حوالے سے، تحریک استحکام کے حوالے سے بات، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ آج میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اسپیشل ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ ظاہر ہے میں نالج آف سات پہ بھی گفتگو کرتا ہوں، اور آج نالج آف سات بھی ڈالوں گا، اور نمبرولوجی بھی کے حوالے سے گرفتاری کی ڈیٹ اور ان کی آزادی کی بات بھی کروں گا۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی جو پیدائش نیٹ پہ ہے وہ 5/10/1952 ہے۔ ان سارے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کیا جائے تو وہ 4 بنتا ہے، 13 یہ بن جاتا ہے 4۔ اگر غور کیا جائے تو 4 اور 8 نمبر جو ہیں یہ شنی کے ہیں۔ اچھا، ایک بات دوسری چیز جو ہے، 2024 جو ہے اس کا سال کا جو بادشاہ تھا وہ منگل تھا، اور جو اس کا وزیر منتری جس کو منسٹر کہتے ہیں وہ شنی تھا۔ اور شنی کے حوالے سے میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ یہ تخت بھی دیتا ہے اور تختہ بھی دیتا ہے۔ اب جو خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کیا کہتے ہیں 5 اگست 2023 کو۔ اب وہ دن تھا ہفتے کا، اور ہفتے کی وہ سات تھی۔ ٹائمنگ جو گرفتاری کی آ رہی ہے وہ 12 ساڑھے 12 کی آ رہی ہے۔ وہ ہفتے کی سات، اور اس ٹائمنگ پہ جب ہم غور کریں تو وہ سات بھی شنی کی ہے۔ یہ بھی بات بڑی اہم ہے۔ اچھا، اب یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ شنی اس سال کا وزیر، شنی میں گرفتاری، شنی ہی کے حوالے سے ایک اہم بات کروں گا کہ جو زحل ہے، سیکشن جو ہے وہ کون سی پوزیشن میں کہاں بیٹھا ہے۔ دیکھیں، 12 فروری کو زحل مغرب میں غروب ہو رہا ہے 2024 کو، 12 فروری یعنی کہ جو گزر گئے 2 دن، 1-2 دن پہلے۔ اچھا، پھر یہ طلوع ہو رہا ہے 17 مارچ کو مشرق میں۔ شنی میں گرفتاری، شنی سے ہی جو ہے طلوع ہونا، کیا کہتے ہیں شنی کا طلوع ہونا مشرق میں خان کو فائدہ دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 17 مارچ کے بعد خان صاحب کے لیے بہتری آنی شروع ہوگی، اور اسی سال میں خان صاحب آئیں گے۔ اب خان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے کہ وہ 5/10/1952، تو یعنی کہ 5/10/2024 سے پہلے خان صاحب آ سکتے ہیں باہر۔ دوسری بڑی بات، میں لوگ کہتے ہیں کہ ابھی معاملہ جو ہے پھنسا ہوا ہے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے یا کیا کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ۔ تو میں ایک بات بتا دوں کہ 1/4 جو ہیں مریم نواز صاحبہ ہیں، 1/4 ہی نواز شریف صاحب ہیں، تو 1/4 نہیں آئیں گے۔ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو شہباز شریف صاحب آئیں گے، شہباز شریف صاحب آتے ہیں تو پھر مریم نواز صاحب آئیں گی۔ اس طرح کا کچھ یہ سمجھ آتی ہے ستاروں کے حوالے سے۔ لیکن خیر جو بھی ہے، نون لیگ وفاق میں آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بلاول بھٹو کو دیکھیں۔ بلاول بھٹو جو ہیں، نام تو ان کا بلاول زرداری ہے، لیکن بھٹو لگا کے وہ ڈبل بی کے مالک ہو جانے کی وجہ سے 1/12 بن جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اسی نام کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا کہ وہ وزیر خارجہ وہ بنے تھے، نام کی ان کی پاور زیادہ تھی۔ اور آصف علی زرداری صاحب بھی 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں۔ تو قوی امکان جو ہے، اور جو سمجھ میں آتا ہے یہ وفاق میں آتے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ زرداری صاحب صدر پاکستان بن سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اگر آپ نون کو 2 بڑی سیٹیں دیتے ہیں، وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کی، تو آپ کو بلاول بھٹو کو بھی رکھنا پڑ جائے گا، کیونکہ آپ ایسا بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر خارجہ یا داخلہ کی طرف آئیں تو بلاول بھٹو بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جو جوڑی ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، جو چلتی آئی ہے آپس میں،
ٹھیک ہے، اور پی ڈی ایم میں بھی بڑی مضبوط رہی. اس میں پی ڈی ایم میں اگر ہم دیکھیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو بلاول بھٹو کو وہ لے کے چلے وزیر خارجہ کے حوالے سے. اور یہ بھی میں نے بات کی ہوئی ہے کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس میں ٹائر پی ٹی آئی اس کا پیپلز پارٹی کا ہوگا، جے یو ایف کا ہوگا، ایم کیو ایم کا ہوگا، تحریک استحکام کا بھی. تحریک استحکام میں دیکھیں ان کا جہانگیر ترین کا چھوڑ جانا ایسے معاملات میں، ایسے حالات میں، گو کہ انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی، بے شمار انہوں نے موروثی سیاست کے لوگ اپنے پاس رکھے. اور میں نے ہمیشہ، اگر آپ پچھلے پروگرامز میں دیکھیں، میں نے یہ کہا تھا کہ موروثی سیاست والے لوگ ہار جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان کی قیادتیں آئیں گی. آپ دیکھیں بے شمار نوجوان جیتے، جس میں سے جو ہارے ہیں تو ظاہر ہے ان کو تو میں یہی کہوں گا کہ عدالت کا دروازہ کھٹکانا چاہیے، عدالت سے ہی آپ کو انصاف ملے گا. لیکن میں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس معاملات میں نہ آئے، کیونکہ میں نے ایک بات کی تھی کہ وہ یہی کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار ادارہ ہے تو وہ اس حوالے سے یہ چیزیں چھیڑیں گے. لیکن جہانگیر ترین صاحب کا چلے جانا، سراج الحق صاحب کا نکل جانا، اور بڑی بڑی جو پارٹیاں ہیں کے پی کے میں ان کا احتجاجاً سیٹیں چھوڑنا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور عمران خان حق اور سچ پہ آج بھی کھڑا ہے. تو اب ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اچھا جی، شاہین خان ہیں مروت، پی ٹی آئی ٹائیگر فرام مانسیرا. واہ جی واہ، نام ہے، تم تو ببر شیر ہو یار، ٹائیگر، واہ جی واہ. بات اس طرح ہے کہ آپ کے نام میں ہی اتنی پاور ہے، الحمدللہ. ایس کے مالک ہو اور 1/، کیا کہتے ہیں، 12 کے مالک ہو. ترقی، کامیابیاں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. اچھا، یہ ارشاد احمد ہے، 19/4/1980 ہے، جاب کے حوالے سے. بیٹا اللہ کرے آپ کو اس سال جاب ملے، اگلے سال سے کامیابیاں تو ہیں انشاءاللہ. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن متعین. ایسے کہہ لو، کوئی امید بر نہیں آتی، رات بھر نیند کیوں نہیں آتی. کوشش کرو کہ نماز بھی پڑھنی ہے، استغفار بھی پڑھنا ہے، اور یا خالقوں کی تسبیح پڑھیں. یہ سال انشاءاللہ بہتری کی طرف آ جائے گا، ملک پاکستان کی طرف سے بھی. اچھا جی، محمد معیز خان ہے، 7399. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اگلا سال اللہ کے حکم سے بہترین انشاءاللہ. انتظار خان اور والدہ شہناز خان 1992 جو ہیں، ایک بیفور گوئنگ آؤٹ ود مائی لو آئی ول گو آؤٹ آفٹر اٹ، آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ بیفور گوئنگ آؤٹ. بیٹا ایک تسبیح پڑھو، یا ودودو یا لطیفو، 101 مرتبہ عشر کی نماز کے بعد. اچھا جی سر، میں آپ کا بہت لائک کرتا ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ نے کہ پی ڈی ایم کا ساتھ دیا ہے. پی ڈی ایم کے بارے میں آپ نے بات کی، نواز شریف ڈاکو کے اوپر ایسی کوئی بات کی انہوں نے. اچھا، بات یہ ہے کہ جی میں نے کوئی پی ڈی ایم کی ساتھ نہیں دیا، میں تو بڑا خلاف ہوں پی ڈی ایم کے. میں نے تو یہی کہا ہے کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 آ رہی ہے، میں نے پیشن گوئی کرنی ہے. میں کہہ دوں جی پی ڈی ایم پارٹ 2 نہیں آ رہی تو وہ آ جائے تو میری پیشن گوئی غلط ہے، کیونکہ میں نے اپنے علم میں بد دیانتی نہیں کرنی. تو جو ریالٹی ہے بیٹا میں نے تو وہی بتانا ہے. وہ دیکھ لیں، وہ وفاق میں آ رہے ہیں تو میری وہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. آپ تو یہ لکھتے ہیں کہ خان صاحب پوری ہوگی پیشن گوئی. السلام علیکم جی، آپ سے مجھے ایک گلہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئے گی. بھائی میں نے تو کہا ہے وہ آئے گی جناب، وہ آئے گی تو وہ آ رہی ہے، دیکھ لیں. تو میں اگر یہ کہوں نہیں آئے گی تو وہ آئے گی تو میری پیشن کوئی غلط. تو خیر، آپ کے سوالات آگے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.